السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج جن 2-3 موضوعات پر بات ہوگی. سب سے پہلے پاکستان، بعد میں امریکہ اور آخر میں عالمی صورتحال پر میری اپنی ٹیک اور میرا اپنا تبصرہ. سب سے پہلے پاکستان، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ کیا کسی میں ہمت ہوگی کہ کوئی 4 آدمی جنہوں نے چھتری اٹھائی ہوتی ہے بیوروکریٹ کے لیے، کھوکھر ٹائپ کے لیے، کیا وہ ان کے سر پر چھتری مارے گا؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں، آج ہی مجھے انصاری صاحب جو پاکستان کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں، کراچی سے ہمارے بزرگ دوست عارف انصاری، وہ کچھ بڑا خوفناک سا سین کراچی کا یہ وفاق میں ڈالنے والا اور سازشیں پیش کر رہے تھے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح جنرل فیض حمید الطاف حسین کے ساتھ تھرو ہے اور الطاف حسین کو کراچی میں لانا چاہتا ہے. کچھ جو جرنیل بھرم ہیں باجوہ سے، اور باجوہ کا جی ایچ کیو میں داخلہ بند کیا ہوا ہے، یا اس طرح کی باتیں، کوئی ان کی طرف سے پولیٹیکل انجینئرنگ، وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ سپریم کورٹ میں تذکرہ ہوا، ججز نے کہا نیب کرتی ہے، وہ دراصل فیض حمید اور اس کی کمانڈ میں جو مسٹنڈے بدماش عائشہ بھٹی جیسی گشتیاں وہ لوگ کرتے ہیں. میں ویسے حیران ہوں کہ پاکستان میں یہ حالات بھی دیکھنے کے تھے کہ ایک کتا حرام زادہ آدمی آئی ایس آئی کا چیف پورے 22 کروڑ کا مستقبل داؤ پہ لگا دے گا. ویسے کمال ہے، چند جرنیل 4-5 جو ہیں ٹروئکا جیسے میں کہتا ہوں، جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور پاغفورے کا، وہ اتنی زیادہ تباہی پھیرے گا، اتنا زیادہ بدماشی کرے گا. اور پاکستانی ٹیلنٹ، میں آج یہاں ایک آرٹیکل میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ سے، تو مارک کولز پہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ کیسے مارک کولز کا، وہ کہتے ہوتے ہیں نا، کبے کو ٹانگ پڑی تو اس کا کب سیدھا ہو گیا. مارک کولز ویمن کا کرکٹ پاکستان میں ہیڈ کوچ رہا. اس نے اس کا والد ویسے تو کوئی جاب کرتا تھا، ویکینڈز پہ کرکٹ کھیلتا تھا، اس کا شوق تھا کہ اس کا بیٹا بہت اچھا کرکٹر بنے. سمہاؤ مارک کول کرکٹ میں نہیں آ سکا، بڑی اس نے کوشش کی، ڈس اپوائنٹ ہو کے وہ بہت زیادہ الکوہلک ہو گیا. 2 اس کی بیٹیاں ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو اس نے ایک بیٹی کو خدا حافظ کہہ کے بیوی کو کہا کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں. یہ مارک کول کے حالات تھے جب مارک کول پاکستان کے لیے مارک کول نے فلائٹ پکڑی. مارک کول نے 2017 میں انہیں کوئی کھیلتے ہوئے پاکستانی ٹیم کو ادھر دیکھا، تو مارک کول نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کے حالات بڑے پتلے ہیں، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. دبئی کے کچھ میچز دیکھیں، اور نیوزی لینڈ کی عورتوں کی ٹیم نے جب پاکستانی ٹیم کو ہرایا تو اسپیشلی مارک کول کو بہت ہوا کہ لیٹس سی if I can be a coach for Pakistan's women team. اس نے جسٹ ای میل دی، کانٹیکٹ کیا کہ والنٹیئر کیا کہ میں جون سا ہے. پاکستان سے کسی نے اس کو کرکٹ بورڈ سے ای میل کی، اور اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے مذاق سمجھا، لیکن انہوں نے کہا جی اچھا والنٹیرلی اگر آپ کر رہے ہیں آپ آ جائیں، آپ کو جون سا ہے ہم سال کے کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں، اور کوئی تنخواہ نہیں ہوگی، فیسلٹیز وغیرہ دیں گے، آپ کا کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام، اور آپ ٹکٹ کے پیسے بھی خود خرچیں. مارک کول کو یہ اپرچونٹی بڑی اچھی لگی، اٹریکٹیو. کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں، میں آپ کو تخلیقی لوگوں کے قصے اس لیے سناتا ہوں کہ 2 باتیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 کہ انسان، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کریٹیوٹی ہے، اور ہم کریٹیوٹی جو مقصود ہے قدرت کو ہمارے تھرو، اس روح کا، اس جسم کے تھرو اس دنیا میں آنے سے، وہ کریٹیوٹی اگر پوری نہیں ہوتی تو اسکیپ کے طور پہ لوگ ڈرگز، یہ الکوہلک اور گن میں، خودکشیوں میں چلے جاتے ہیں. ہائیلی کریٹیو لوگ جون سے ہوتے ہیں. مارک کول کا بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ رہا. وہ اس نے دبئی سے وایا دبئی اس کی فلائٹ تھی، وہ صبح پہنچا، پولیس کارڈز میں اس کو
پی سی بی پہنچایا گیا اور اس کو ایک کمرہ الاٹ ہو گیا. اور یہ آرٹیکل نوجوان نسل ضرور پڑھے. اس میں اس نے 30 خواتین اگلے دن ہی اس کو کہا گیا کہ ان کی تربیت آپ نے کرنی ہے، لڑکیاں 30. تو معقول نے اس آرٹیکل میں بہت اچھی دلچسپ چیزیں نوجوان نسل کے لیے لکھی ہیں. جذبہ، جیسے کہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا کسی کا کوئی ادھر کرکٹ کھیلنا پہاڑوں میں دکھایا ہوا تھا کہ یہ اصل کرکٹ گراؤنڈ ہے. یا یس، پاکستان میں بہت زیادہ جذبہ ہے اور لگن ہے. اس ٹیلنٹ کو ریئلی پک آنیسٹلی نہیں کیا جاتا ہے. تو بلکہ معقول نے جب ٹریننگ شروع کی تو اس میں اس نے کہا کہ فرسٹ ری ایکشن لڑکیوں کا یہ تھا، فرسٹ ری ایکشن آفٹر اے ویک اور 2 آف ٹریننگ، کہ ہمارے ساتھ برابری کا برتاؤ ہو رہا ہے. یہ ہے وہ بات جس پہ میں اکثر کہتا ہوں. کہتی ہیں کہ ادروائز کوئی منہ دیکھ کے، سفارش سے، باقی چیزوں سے، خوبصورتی، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کو سکھانے کے لیے. اور لڑکیوں کی وہ کہتا ہے کہ غربت دیکھ کے میں حیران رہ گیا. کوئی 2 سائز بڑا جوتا پہن رہی ہے، کوئی چھوٹا پہن رہی ہے، جو مل گیا انہیں. اور گیند تک کا اس نے کہا کہ ایک میں حیران ہوا، ایک لڑکی نے پلاسٹک کے لفافے جلا کر ان کا گچھا سا بال کی صورت میں بنا کے وہ لے آئی کہ جی میں تو اس سے پریکٹس کرتی. اندازہ لگائیں پاکستانی قوم کا جذبہ، ٹیلنٹ، پیشن. اور 22 کروڑ ہانکے جا رہے ہیں ایک ٹٹو بشیرے سے جنرل فیض حمید کے. آج اگر جوڈیشری اور تمام پولیٹیشنز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، پولیٹیشنز سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور جوڈیشری بالکل فرم رہے کہ دس از اٹ، جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ بھی انوالوڈ ہے، لیکن الٹا آپ جی اس کو جج کو نکالنے پہ لگ پڑے. اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے ہفتے جی نیب کے سارے کیسز جون سے ہیں ایپلیٹ فورم میں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس لگا دیے ہوئے ہیں. تو مشکل ہی کوئی نہیں کہ ان کو ٹھڈے مار کے جنرل فیض حمید جیسے بندوں کو، بدماشوں کو، واہیات لوگوں کو کیوں نہ عریبین سی میں پھینکا جائے. مطلب آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دوں گا. ڈیموکریٹ سے یہاں میساچوسیٹس سے ایک امیدوار، کل ہی اس کو انہوں نے ایتھکس کمیٹی نے سیک کرنے کا کہا ہے کیونکہ اس کے کوئی سیکشل اسالٹ اور سیکشل ہیرسمنٹ کے کیسز 4-5 خواتین کے ساتھ پاسٹ کے پائے گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کمیٹیز کتنی ایکٹیو ہیں. پاکستان میں افشاں لطیف اب بیچاری 18 اگست کو پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہی ہے. اس عمران کوکینی کا پتلا جلائے گی. میری درخواست ہے پاکستانی بچیوں سے کہ افشاں لطیف کا ساتھ دیں. کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جو کاشانہ میں وہاں بچیوں کے ساتھ ہوا. آپ دیکھیں کہ ابھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کوئی اپنا گماشتہ افسر سسپینڈ کیا ہے جو کسی لڑکی کے ساتھ ادھر فری تھا. اگین دیر از این ایویڈنس آف اٹ. آپ دیکھیں کہ بدماشی حرام زد کی کس حد تک پہنچ گئی ہوئی ہے. دوسری مثال میں فلپین کی دوں گا. فلپین سے کل قطر ایئر لائنز کے ساتھ مل کے فلپین گورنمنٹ نے کچھ 400 اپنے فلپینوں لیبنن سے، بیروت سے ریپیٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ $1000 آف دیں گے ان کی ریپیٹریشن کے لیے کیونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. ادھر امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں وہ کہتا ہے کوکینی میں بڑے بندے واپس لے آیا. وہ زلفی بخاری حرام زادہ ایجنٹ ٹاؤٹ، ٹھیک ہے جی، وہ جون سا ہے، لوگ بےچارے مر رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. وہ امریکی ایمبیسی، امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی پر بڑا پریشر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کو نکالیں. کوئی ان کو لے جانے والا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے بھی یہ ایکسپائر ہو رہے ہیں اس مہینے ان کے ویزاز کچھ کے. تو یہ پاکستان کا مسئلہ جون سا ہے یہ قابل حل ہے، لیکن یہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جون سی ہے ہماری اپنی پاکستانیوں کی کمپرومائز ہے. ہم کمپرومائز کر گئے ہوئے ہیں ود دا سچویشن.
اور ہم نے سوچ لیا ہے کہ مر جانا ہے لیکن کھڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. میں بہت سلوٹ کرتا ہوں افشاں لطیف کو، اس جیسے لوگ جون سے ہیں جو اتنی ہمت جرت کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ خدا نہ خواستہ ان لڑکیوں کے ذریعے ایکسپلائٹ کر سکتی تھی. آپ دیکھیں کل وہ شہباز گل ایک اور چمانٹا سا کہہ رہا تھا کہ وہ صبا قمر کو ڈانٹ رہا تھا کہ کیسے جرت ہوئی مسجد کی توہین. بھئی حکومت تو تمہاری ہے حرام زادو، وہ اوقاف نے 30,000 روپیہ لیا پرمیشن کے لیے، تب آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ویسے کمال ہے ان سب بندوں کا. لائک یوسف کوکر سیکرٹری ٹو چیف منسٹر تھا جب جنگلوں کا یہ جنگل الاٹ ہو گئے، جو زمین کے پھیپھڑے ہیں ملک ریاض ٹھیکیدار کو. اگر ان کی کنائیونس نہیں تھی، اگر یہ پارٹنرز نہیں تھے ان کرائم میں، تو یہ کیوں نہیں بولے؟ جناب ہم بولتے ہوتے تھے، میرا پورا 20 ایئرز کا کریئر اسی چیز میں صرف ہو گیا. ہم بولتے ہوتے تھے اپنی ضمیر کی خاطر، اپنی کانشنس کی خاطر، ٹھیک ہے، اپنے ہیئر آفٹر، اس روح کی انرجی کی خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے تھے. تو یہ معاملات ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ صورتحال میں پاکستان کا وہ کل ہی جی وہ طاہر اشرفی جو وہ ٹینکر سا سنی ہے، وہ جی ٹینکر کو بٹھا کے اسپیشل فلائٹ پہ سعودیہ بھیجا گیا. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے جو گماشتے ہیں کوئی 10-15 کے قریب، ٹھیک ہے، وہ اس وقت یہ پورا سرکس چلا رہے ہیں. وہ بالکل ننگے کھڑے ہیں اور کپڑے اتار کے، اور باقی ساری ایک ہاتھ میں نیوکلیئر بم پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہاتھ میں وہ کاسا پکڑا ہوا ہے بیگنگ کا. ٹھیک ہے جی. پوری دنیا کی طرف وہ رخ کر رہے ہیں کہ کون کون آئے گا، کون کتنے پیسے دے گا، کون کیا کرے گا. یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری غیرت ہے. ہم اپنی، وہ ٹھیک کہتا تھا مشرف کہ ہم اپنی بہنیں، بیٹیاں، مائیں بیچ دیں گے امریکن امیگریشن کے لیے، امریکن ویزاز کے لیے. بہت ظلم ہے. اس کے خلاف میں اسی وجہ سے اپنی یہ روحانیت والے میرے جو ویلاگس ہیں، میں اسی وجہ سے دنیاوی امور سے سٹارٹ لیتا ہوں اور شام کو ان کو روحانی اسپیکٹ سے کنکلوڈ کرتا ہوں. جیسے میں نے کل لال شہباز کا کون و مکان سے آزاد ہونے والا بیانیہ اپنے روحانیت کے ویلاگ میں دیا کہ شہباز ان چیزوں سے نکل، یہ جون سی اب بالکل بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس چلے جا. تو پتہ نہیں ہم نے کتنی دیر مار کھانی ہے. ہماری پاکستانیوں کی قسمت خراب ہے. جو حالات ہو رہے ہیں، یہ الطاف شلطاف یہ سارے بکے ہوئے ہیں. نواز شریف، الطاف، زرداری، یہ اپنی اپنی قیمت لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے پالے ہوئے کتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے کتے ہیں. ان سے میں نے آپ کو بتایا ہے 1,00,000 اشرافیہ، جس کو عریبین سی میں پھینکنے کا کہتا ہوں، آپ ان سے 1,000 ارب ڈالر نکلوانے کے لیے مجھے پاکستان بلائیں، مجھے پاکستان بلائیں. آپ میں سے اگر 50,000 لوگ بھی پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم سارے ان کا احتساب کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں کرنا پڑے گا. لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو چوما چاٹنا ان کو چاہتے ہیں. ہم نے فوج کو چاٹنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ اپنا نواز شریف کو، زرداری کو، عمران کوکنی کو، اور ہم نے کہنا ہے مارو، ہمیں جتنا مار سکتے ہو مارو. آپ وہ مارک کول کا میرے نوجوان بیٹے بیٹیوں آپ ضرور پڑھنا، وہ بہت اچھا آرٹیکل ہے. میں اپنے کامنٹس کے میں اس کا لنک ضرور دوں گا. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہم کیوں مار کھا رہے ہیں، ہم کیوں پٹ رہے ہیں، ہم کیوں ان بدماشوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں میں نے کوئی 30 سال سے زیادہ ان کے خلاف جدوجہد کی ہے. میں نے اپنا پریکٹیکل کیریئر CSS سے کوئی 24-25 سال کی عمر میں شروع کیا. 30 سال میں ان کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. مطلب میرا کیا نقصان انہوں نے کر لیا؟ الٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپنسیٹ کیا، اتنا کمپنسیٹ کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ نیچے آنے سے تو رہ گئے تھے، باقی تو انہوں نے سب کچھ کر دیا. ٹھیک ہے جی. وہی وہ جو کل میں کہہ رہا تھا، مطلب تو آشیانم، ٹھیک ہے نا جی. میں تو اس کے آشیانے میں چلا گیا، شعور مقدسہ کے آشیانے میں اس سے میں چلا گیا.
خدا کے واسطے the clock is ticking against you like a bomb. یہ کسی نہ کسی طرح یہ سلسلے ختم ہونے ہوتے ہیں. to give a place to a new. چیزیں ایوالو ہونی ہوتی ہیں, ایوولوشن ہوتا ہے, اسٹیٹس کو سے باہر نکلیں. میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسیز بھی اتھارٹیرین رولز لائیں, اور کمیونزم نے تو خیر لانا ہی تھا, اور جیسے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ہے, ان چیزوں سے باہر نکلیں, ابھی بھی وقت ہے. اور آپ ایکسپلائٹ نہ ہوں ریلیجن کے نام پہ, اور یہ غربت, پیسہ, اور ان عہدوں, ان میٹیریل گینز پہ. مادہ پرستی میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. اس سے آپ کو ہر طرح سے باہر نکلنا ہوگا. آج میں اسی پر ختم کروں گا. میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں جب میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم ریئیکٹ کر سکیں. آپ دیکھیں, امریکہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. لائک امریکہ میں بہت سارے لوگ آئے, بہت ساری کمیونٹیز رہ رہی ہیں. میں کمیونٹیز کا پیٹرن دیکھ رہا ہوں یہاں اسٹیٹس میں. لائک میں نے کہا تھا, میں جو بائیڈن نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ افریقن امریکنز ڈائیورسٹی پہ اتنا نہیں بلیو کرتے جتنا لیٹینوز کرتے ہیں. میں نے ادھر اگر کنڈکٹ کسی کا اچھا پیار محبت والا دیکھا ہے, میں کرٹیسائز تو نہیں کرتا, وہ صرف اور صرف گورے کا اور بعد میں اس کے لیٹینو کا. افریقن امریکنز, ایشینز, چائنیز وغیرہ اور سب کانٹیننٹ کے لوگ, ان کا بس چلے تو کوئی اور بندہ امریکہ میں نہ رہے, اور ان کا بس چلے تو امریکہ یہ اپنے نام لگوانے کی کوشش کریں. کیرلیس, کرمنل ٹو دا کور, ٹھیک ہے نا جی, سیلفش. تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. مطلب میں کوئی اسٹیریوٹائپ یہ کامنٹ نہیں دے رہا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ نو ویدر ہماری تربیت, ویدر ہماری جینز میں یہ ہے. لائک میں نے امیر بلیک بہت اچھے دیکھے, دے آر ریئلی ویری گڈ, لیکن مے بی اس کا پیسے کے ساتھ ریلیشن ہے, مے بی اس کا پریولیجز کے ساتھ ریلیشن ہے. لائک اگر آپ کے پاس زیادہ پریولیجز ہیں تو آپ شاید بیٹر ہیں, یا کیا ہے. میں اس پہ ابھی تک سوچتا رہتا ہوں, فکر کرتا رہتا ہوں, لیکن زیادہ تر مادہ پرستی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور ہماری سوشل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کا بہت زیادہ ریلیشن ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے وی لاگ تک اجازت. اللہ نے